جی بالکل، ڈسکور پاکستان کے ساتھ میں ہوں رب نواز گوندل۔ ناظرین، فن تعمیر کا نادر نمونہ قلعہ روہتاس، جس کو شیر شاہ سوری نے اپنے ادوار میں جنگی حکمت عملی کے تحت اس کو بنایا، جس کو چھاؤنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو آج بھی یہ جاہ و جلال کے ساتھ ہے۔ اس میں وہی پرانی یادیں جو ہیں وہ آج موجود ہیں۔ تو میں موجود ہوں اس کے شیر شاہ سوری میوزیم میں موجود ہوں۔ یہاں پر شیر شاہ سوری ادوار کی کافی چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ میرے پاس گائیڈر موجود ہے، میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کے ناظرین ہیں ان کو مکمل گائیڈ کیا جا سکے تفصیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ جنگی حکمت عملی کے تحت یہ بنایا گیا ہے، تو میوزیم میں آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا رکھا، اس ادوار کا کیا چیزیں، یہ سامنے کیا ہے ہمارے سب سے پہلے تو جی یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے، جی جی، یہ سنگ بنیاد ہے میوزیم کا۔ جو اس پہ ڈیٹ مینشن ہے وہ 1541 ہے۔ یہ شیر شاہ سوری کا وزیر تھا شاہ سلطانی، یہ اس نے شروع کروایا تھا۔ تو یہ طلاقی گیٹ پہ نصب تھا۔ تو باقی ادھر آ جائیں۔ شیر شاہ سوری کا جو پیدائشی نام تھا وہ فرید خان تھا۔ وہ افغانستان کے ایک سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ دریائے گومل اور کوہ سلیمان کے علاقے سے ارد گرد رہائش پذیر تھا۔ یہ 18 سینچری کے قرآن پاک کے نسخے ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خط نسخ ہے جس کی یہ رائٹنگ ہے، اور یہ رائس پیپر پہ فارسی کی کچھ نظمیں ہیں، اس وقت کے کسی شاعر کی یہ بک ہے۔ ہاں جی، یہ سکندر لودھی دور کے اس وقت کی کرنسی ہے۔ یہ کوائنز ہیں سکندر لودھی دور، ہمایوں دور، اور یہ ہیں جناب شیر شاہ سوری پیریڈ کے۔ یہ اوپر سکین کر کے بڑے کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ روپے کو پہلے کس نے متعارف کرایا تھا؟ شیر شاہ سوری نے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جو روپیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روپے 1 روپیہ 2 روپے، یہ شیر شاہ سوری کے دوار میں اس کو متعارف کرایا گیا۔ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ ابھی ہمارے گائیڈر بتا رہے تھے کہ شیر شاہ سوری دور میں کوائن تھے، کوائن میں یہ جو ہے نا پھر جب کرنسی کنورٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو روپیہ بھی کہا جاتا تھا۔ جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیلڈز ہیں جی، ڈھال۔ یہ تلواروں کے وار روکنے کے لیے ایک ہاتھ میں جو نا فوجی رکھتے تھے، اور یہ 2 لیدر والی ہیں اور ایک کاپر کی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آج کل آپ ڈراموں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب اس دور میں حملہ کیا جاتا تھا تلوار کے ساتھ، تو دوسرا جو بندہ متبادل ہوتا تھا روکنے کے لیے، تو یہ جو شیلڈ وغیرہ جو گائیڈر بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتی، اس سے وہ تلوار رک جاتی تھی اور وہ بندہ جو ہے وہ بچ جاتا تھا۔ جی، یہ کیا چیز ہے؟ آگے چھرے ہیں، ڈیگرز۔ اچھا، ڈیگر۔ ہاں جی، یہ بھی اسلحہ ہے اس وقت فوجی کا۔ تو جو فوج کے پاس سامان ہوتا تھا اسی سے وہ لڑتے تھے۔ یہ آئرن ہیلمٹ ہے۔ تو یہ آ جائیں۔ اچھا، یہ مجسمے کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتائیے کہ یہ جو لیڈیز مجسمے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ایک پرنسس ہے شیر شاہ سوری کی، اور ایک اس کی ملازمہ ہے، خادمہ۔ اچھا، خادمہ۔ ہاں جی، اور یہ بھی شیر شاہ سوری کا ہے۔ اچھا، یہ جو سینٹر میں یہ شیر شاہ سوری صاحب ہیں؟ شیر شاہ سوری صاحب، اور ساتھ میں اس کے 2 سپاہی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کتنا یہ جو ان کی ہائٹ تھی وہ تھی 7 فٹ 2 انچ۔ اچھا، تو یہ کافی لمبے چوڑے انسان تھے۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی، آپ آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ کارڈز ہیں جی جی، یہ ہاتھی دانت کا اس کا دستہ ہے، یہ اس کی نیام ہے، اور یہ مغلز پیریڈ کی ہیں، لیٹ مغل کی۔ مغل جو ہے وہ خم دار تلوار استعمال کرتے تھے، اس میں خم ہوتا تھا۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ آگے ہیں جو یہ برٹش کی ہیں، یہ بھی مغل کی ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، پھر برٹش کا یہاں پہ پیریڈ آتا ہے، وہ تھوڑا سا خم انہوں نے نکال دیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بالکل سیدھی تلوار استعمال کرنی شروع کر دی۔ جی، یہ بالکل وہ سیدھی تلوار استعمال کرتے تھے۔ اور یہ آگے جو تلوار یہ بھی برٹش کی ہیں، وہ کم خم والی استعمال کرتے تھے تلواریں۔ تو جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آپ کو مکمل گائیڈ کیا گیا ہے کہ جو جنگی حکمت عملی کے تحت کیونکہ یہ قلعہ بنایا کہ تو جنگی ساز و سامان کافی اس میں پڑا ہوا ہے، اور اس وقت جو کوئنز وغیرہ استعمال ہوتے تھے وہ بھی کافی پڑے ہوئے ہیں، اور روپیہ بھی متعارف اسی دور میں کروایا گیا شیر شاہ سوری نے۔ تو اس کے بعد وہ دلی بھی چلے گئے تھے۔ تو جہاں پر آنے والے سیاح جو ہیں وہ کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بریف بھی کیا جاتا ہے، انہوں نے کافی معلومات ملتی ہے، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ ہیں، مختلف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو انہیں کافی یہاں پر نالج ہوتا ہے کیونکہ اس دوار کے وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سیم اسی حالت میں ہیں۔ تو میں ڈسکور چینل کی توسط سے یہی حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے یہ کہوں گا کہ توجہ دلواؤں گا کہ مزید اگر وسائل پرووائڈ کیے جائیں تو میرے خیال میں یہ قلعہ جو ہے، کیونکہ ایشیا کا بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا بڑا قلعہ ہے، تو نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی آنے والے سیاح یہاں پر آ سکتے ہیں اور نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ جی